اور اسی دن رمضان کا چاند دکھائی دینے والا تھا. تو گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا، میری ماں تنور میں آگ ڈال رہی تھی، تنور بھڑکا رہی تھی، تنور جلا رہی تھی. اور جیسے ہی میں داخل ہوا، میری ماں نے دیکھا کہ میں شراب پی کر آیا ہوں، تو میری ماں غصہ ہو گئی اور مجھے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ کمبخت بدبخت، یہ کیا، کل سے رمضان چالو ہونے والا ہے، آج ہی شام کو رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے، لوگ رمضان کی تیاری میں ہے، تو شراب پی کے آیا ہے. اتنا ہی میری ماں نے کہا تھا کہ میں نے ایک گھوسا اپنی ماں کے سینے پر مارا، اور سینے پر مارا ہی نہیں، اپنی ماں کو اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. اور جب جلتے ہوئے تنور میں اپنی ماں کو ڈال دیا تو میری بیوی نے مجھ کو دھکا مار کر روم میں بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی. یہاں تک کہ میں پڑا پڑا رات بھر سوتا رہا. جب رات کا 2 پہر گزر گیا، آخری پہر میں جاگا، آنکھ میری کھلی تو میں نے باہر سے آواز دی، دروازہ کھولو. میری بیوی نے کہا دروازہ نہیں کھول سکتی. تو میں نے پوچھا کہ کیوں دروازہ نہیں کھول سکتی؟ تو میری بیوی نے کہا وہ ظالم انسان تو اس قدر ظالم ہے، پاپی ہے کہ تیرے لیے دروازہ کیا، اب تیرے ساتھ میری زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، اب تو رہ، اور میں تجھے چھوڑ کر اپنے میکے جا رہی ہوں. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا آخر مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے، دروازہ کھول کیوں نہیں رہی ہو، رات کے آخری پہر میں مجھے چھوڑ کر میرے گھر سے بھاگ کیوں رہی ہو، جا کیوں رہی ہو؟ تو میری بیوی نے کہا وہ ظالم انسان، تو نے رات کو اپنی ماں کے سینے پہ گھوسا ہی نہیں مارا بلکہ جلتے ہوئے تنور پر پھینک دیا، اور حال یہ ہے کہ تیری ماں جلتے ہوئے تنور میں جو گری تو اب جل کر راکھ ہو چکی. ابن ہارون بلخی کہتے جب میں نے یہ سنا تو میرے پیر تلے کی زمین کھسک گئی، کیونکہ میرا نشہ اتر چکا تھا. دروازہ میری بیوی کھول نہیں رہی تھی، میں نے دروازہ توڑا، باہر نکلا تو دیکھا کہ واقعی میں تنور میں جل کر میری ماں راکھ ہو چکی ہے. اب مجھے کچھ سوچنا نہ تھا، اب میری عقل کام نہیں کر رہی تھی. میں نے اسی دروازے پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور دوسرے ہاتھ سے کلہاڑی لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا. اور صرف کاٹا ہی نہیں، ایک چھڑی، لوہے کی چھڑی لی، سریا لی، اس کو گرم کیا اور اپنے ہاتھ کو جو کاٹا تھا اس کی ہڈی میں سوراخ کیا، اور ہڈی میں سوراخ کرنے کے بعد دھاگا ڈالا، اور دھاگا ڈالنے کے بعد اپنے گلے میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو لٹکا لیا. اور میرے پاس جتنے لونڈے تھے، جتنی لونڈیاں تھی، جتنی باندیاں تھیں، سب کو میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. اور میرے پاس جتنا مال تھا، درہم و دینار تھا، پیسہ تھا، رقم تھی، مال تھا، سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور نکل گیا اللہ کی راہ میں. میں روتا رہا، میں گر گراتا رہا، میں آنسو بہاتا رہا، اے رب کعبہ میں گنہگار ہوں، اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اپنی ماں کو صرف میں نے مارا ہی نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا، جس کے کارن میری ماں جل کر راکھ ہو گئی. میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا. میری آنکھیں ساون اور بھادوں کی طرح برستی رہی، اور میں نے حج چالو کیا. یہاں تک کہ میں نے 40 حج کیے، مگر ہر حج میں اللہ کسی اپنے محبوب بندے کو، کسی خاص بندے کو خواب میں دکھاتا کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے، مگر ابن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا. اور ہر سال 40 سال سے ہر سال کوئی اللہ کا خاص بندہ آ کر مجھ سے کہتا کہ تم ابن ہارون بلخی ہو. میں کہتا ہاں میں ابن ہارون ہوں. تو کہا تمہارا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، اسی لیے میں نے بھی آپ سے کہہ دیا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے تماچا
تمانچا اٹھایا اور اس کے منہ کے قریب کر دیا مارنے کے لیے، لیکن پھر میں ٹھہر گیا اور اس کے پاس سے ہٹا یہ کہتے ہوئے کہ تو اتنا بڑا ظالم اور پاپی اور خاطی اور عاصی ہے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آنا ہی چاہیے۔ میں اس کی نگاہوں سے تھوڑا دور جا کے چھپ گیا کہ دیکھو اب یہ کیا کرتے ہیں۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں ابن ہارون بلخی میری نظروں میں جب اس کی نظر سے غائب ہو گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ میں چلا گیا ہوں تو اس نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، مولا میں بڑا پاپی ہوں، خاطی ہوں، ظالم ہوں، مولا اے رب کعبہ میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، مگر میرا تڑپ نہ دیکھ، میرا بلک نہ دیکھ، میرا سسک نہ دیکھ، میری آنکھوں سے آنسو بہانا دیکھ، اے رب کعبہ میرے حال ذات پر رحم فرما دے، میں بڑا گنہگار سہی، میرے گناہ بہت زیادہ سہی، مگر اے رب کعبہ تیری رحمت سے تو زیادہ میرے گناہ نہیں ہے، اے مولا رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اسے روتا دیکھتا رہا اور آخر میں وہاں سے چپکے سے نکل گیا اور جا کر نماز وغیرہ پڑھ کر سو گیا۔ سویا تھا، آنکھیں بند ہوئی کہ مقدر جاگ گیا، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، آفتاب دو جہاں آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے اور ارشاد فرمانے لگے مالک بن دینار تو کیوں ابن ہارون بلخی کو مایوس کر آیا؟ ارے تو نے اسے مایوس کیوں کر دیا ہے؟ وہ معلوم ہے کل میدان محشر میں اپنی ماں کی وجہ سے، جس ماں کو اس نے مارا ہے، جس ماں کو اس نے جلا دیا ہے، اسی ماں کی وجہ سے وہ ابن ہارون بلخی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ وہ تو ماں کا قاتل ہے، وہ کیسے؟ اس نے تو ماں کو مار ڈالا ہے، ماں کو تنور میں ڈالا ہے۔ تو مالک بن دینار کو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مالک بن دینار کل قیامت کے دن جو حساب ہوگا تو حساب کے مطابق اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کے 3 دن اور 3 رات کی مقدار وہ دوزخ میں جلے گا، اور جب اسی ماں کو، جس ماں کو اس نے خود قتل کیا ہے، اس ماں کو خود اس نے جو ہے تنور میں جلایا ہے، اس ماں کو جب علم ہوگا میرا بیٹا دوزخ میں ہے، میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، تو وہی ماں اللہ کے حضور گڑ گڑائے گی، رب کعبہ پالنہار مالک و مولا میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اسے بخش دے، اسے معاف فرما دے، اس پہ رحم فرما دے، اس پہ کرم فرما دے، تو اللہ اس کی ماں کی دعا قبول فرمائے گا، فرشتوں کو دوزخ سے نکالنے کا حکم دے گا، اور جب اس کی ماں دوزخ کی آگ سے نکالی جائے گی تو اللہ کے حکم سے اس کی ماں اپنے قاتل بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ ماں ہے، یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے، یہ ماں کی عظمت ہے کہ جس ماں کو بیٹا مارا ہے وہی ماں مرنے کے بعد بھی قیامت میں اپنے بیٹے کو جہنم سے بچاتے ہوئے نظر آئے گی، وہی ماں ایسے ظالم بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جاتے ہوئے نظر آئے گی۔ آج ہمارے سماج میں اتنی جہالت پھیل گئی ہے، دین سے دوری کا عالم یہ ہے، قرآن سے دوری کا عالم یہ ہے کہ آج ہمارے چھوکرے نوجوان دیکھو ہر وقت پیر 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 پیر، جلسہ جلسہ جلسہ، عرس عرس عرس، مزار 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 کرتے رہتے ہیں، مزار کے نام میں لڑتے ہیں، پیر کے نام میں لڑتے ہیں، فاتحہ کے نام پہ لڑتے ہیں، یہ میرا پیر وہ تیرا پیر، یہ میرا سلسلہ وہ تیرا سلسلہ، یہ میرا مزار یہ تیرا مزار۔ ہمارے راج محل میں تو اور زیادہ یہ سب واہیات ہے، خرافات ہے، لوگ پیر کے نام پہ لڑ رہے ہیں، لوگ مزار کے نام پہ لڑ رہے ہیں، لوگ سلسلہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ میرے پیارو تمہیں شرم آنی چاہیے، پیر کے نام پہ لڑتے ہو، سلسلہ کے نام پہ لڑتے ہو، مزار کے نام پہ لڑتے ہو،
तुम जब पीर की बात करते हो, सिलसिला की बात करते हो, मजार की बात करे, देखो ना सीना तान के नया नया कपड़ा पहन के नोटों की गड्डी लेके जा रहे हैं अजमेर, नोटों की गड्डी लेके जा रहे हैं किछोछा, नोटों की गड्डी लेके जा रहे हैं बरेली। क्या करोगे चाचा ये नोट की गड्डी? कहा वहां हजरत 3-4 चादर भी चढ़ा देंगे, 2-4 देग भी चढ़ा देंगे, 2-4 10-20 हजार पीर साहब को भी दे देंगे। दिखने में लगता है कितना अच्छा नौजवान है, कितना अच्छा मुसलमान है भैया, कि एकदम जा रहे हैं अजमेर शरीफ, किछोचा शरीफ, कटरा शरीफ, बरेली शरीफ, मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, चादर लेके जा रहा है, गड्डी लेके जा रहा है। ये कुछ बहुत ही खास बंदा होगा, ये बहुत खास नौजवान होगा, पीर का दीवाना होगा। और जब उसी के बारे में मालूम करो तो पता चला मां को गाली देता है, पता चला बाप की तौहीन करता है, पता चला भाइयों को गाली देता है, पता चला कि इससे ज्यादा बदतमीज बेअदब है ही नहीं। जवानों, तुमने ये सोच